معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، سب کو السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا۔ میں پاک زمین پارٹی کے مرکز پہ سنی تحریک کے سربراہ جناب ثروت قادری صاحب کو میں اور ان کے تمام رفقا کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو ویلکم کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹائم نکال کر آئے اور ہمارا تعلق، ہماری گفتگو تو تمامی پارٹیز سے رہی ہے۔ میں خود بھی جا چکا ہوں ان کے مرکز پہ، میرے ساتھ میرے رفقا جا چکے ہیں اور ہمارا ایک بہت اچھا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کی بیسس جو ہے وہ جو وجوہات ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے تمام پاکستان کے ماننے والے، پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والی تمام پارٹیز سے بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، اپنی بات کریں گے، ان کی بھی بات سنیں گے اور کوشش کریں گے اپنی بات جو میوچول، جو ہماری ان کی اور ہماری گفتگو میں جو وہ نکات ہیں جو کہ ملتے ہیں آپس میں، اس میں ایک پوائنٹ پہ آیا جائے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ شہر میں امن ہونا چاہیے، ملک میں امن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے مسالک، ایک دوسرے کی تھاٹ، ایک دوسرے کی سیاست، ایک دوسرے کی زبان کی عزت کی جائے، دوسروں کو برداشت کیا جائے، اور اپنی بات کو کسی کے اوپر تھوپنے کے بجائے، زبردستی کرنے کے بجائے، عقل اور فہم کے ساتھ، باتوں کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ اپنا پرچار کیا جائے، اپنی تبلیغ کی جائے۔ یہ وہ کامن پوائنٹس ہیں، لوگوں کا جس میں بھلا ہو، انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو، بھائی بھائیوں سے لڑے نہ آپس میں، اور یہ وہ سارے کامن پوائنٹس ہیں۔ پاک زمین پارٹی پہلے دن سے اس چیز کی پرچار کر رہی، اسی لیے کسی سے بھی پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والے کسی بھی پارٹی، کسی بھی رہنما، کسی بھی مسلک، کسی بھی سیاسی پارٹی سے بات کرنے میں، ملنے میں اور آئندہ بھی ملتے رہنے میں ہمیں کبھی بھی نہ کوئی ہچکچاہٹ ہوگی، اور نہ آج ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ میں آج اس موقع کی مناسبت سے میں ثروت بھائی اور ان کے رفقا کو خوش آمدید کہنے کے بعد، میں آج چونکہ 16 دسمبر ہے، آج کے دن دو سانحات پاکستان کی تاریخ میں ہیں، ایک سقوط ڈھاکہ اور ایک جو حالیہ اس جنریشن نے دیکھا ہے اور آئندہ یاد رکھے گی، وہ اے پی ایس اسکول، آرمی پبلک اسکول کا جو سانحہ۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں جو بچے جن کو ہم شہید کہتے ہیں، اور یقیناً وہ شہید ہیں، وہ شہید ہونے نہیں آئے تھے، وہ اسکول میں پڑھنے آئے تھے۔ مطلب ان کے والدین سے میں یہ ان کو خراج تحسین پیش کروں کہ وہ بڑے عظیم جو ہے، وہ عظیم تو ہیں وہ، کہ بہت زیادہ ان کو خراج تحسین پیش کروں کہ وہ شہید ہو گئے۔ نہیں، ان کے والدین نے ان کو شہید ہونے کے لیے اسکول میں نہیں بھیجا تھا، ان کے والدین نے ان کو تیار کر کے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے تو اس چیز کا ذکر کر کے مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں ان والدین کو ان کا اس بات کا ذکر کر کے ان کو دوبارہ یاد دلاؤں، وہ ان کے بچے یاد دلاؤں، اور وہ کبھی بھولتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن آج کے دن سارے لوگ ہی بات کر رہے ہوں گے اور وہ ان کی دوبارہ ان کے زخم تازہ ہوں گے۔ میں یہ فیل کر سکتا ہوں کہ ان والدین کے زخم تازہ ہوں گے۔ چلے ایک طبقہ معاشرے کا اس غم کو اب اپنی آخری سانسوں تک اس کو یاد بھی کرتا رہے گا، سہتا بھی رہے گا۔ والدین اس دکھ درد میں اپنی زندگی ان کے چاہنے والے بچوں کے چاہنے والے گزاریں گے۔ جو پاکستانی سینے میں دل رکھتا ہے وہ بھی اس درد کو محسوس کرے گا، گزارے گا۔ میرا سوال ہے، اس سانحے کے بعد پاکستان کی ساری سیاسی قیادت اور پاکستان کی آرمی کی قیادت، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ایک ساتھ ایک ٹیبل پر سر جوڑ کر بیٹھی تھی، اور ایک 20
نکات کا نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. 20 نکات پہ وہ پلان مشتمل تھا اور ساری پاکستان کی چھوٹی بڑی پارٹیز نے اور تمام اداروں نے اس کو سائن کیا تھا باقاعدہ. آج کئی سال گزر جانے کے بعد کیا ہم نے ان 20 نکاتی پروگرام میں سے 2 سے 3 پوائنٹ کے علاوہ کسی چوتھے پوائنٹ پہ کام کیا ہے؟ کیا وہ کام جو آپریشن، جو کہ ہارڈ کور آپریشن سے متعلق تھے، اس آپریشن کے علاوہ جو کہ آرمی کے کرنے کے کام تھے، اسٹیبلشمنٹ کے کرنے کے کام تھے، اس کام کے علاوہ کیا جو سول حکومتوں نے، جو سو کال جمہوری قیادتوں نے، جو سو کال جمہوری فورسز نے، جو پاکستان کی حکومت نے جو کام کرنے تھے، جو ریفارمز کرنے تھے، جو ترجیحات مرتب کرنی تھیں، جو سوسائٹیز میں ایسے عناصر کو کا سدباب کرنا تھا جہاں سے یہ دہشت گردی جنم نہ لے، جہاں سے یہ بریڈنگ گراؤنڈ نہ پیدا ہو، کیا ان عوامل پہ کام ہوا؟ جواب ہے نہیں. جواب ہے نہیں ہوا. تو میرا یہ سوال ہے بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ، کیا ہم آج پاکستان ان بچوں کی، معصوم بچوں کی شہادتوں کو دینے کے بعد، کیا پاکستان کے حکمران یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آئندہ کوئی بچہ اس راہ میں نہیں جائے گا؟ کیا ہم یہ ملک کے چلانے والے یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب میرے ملک کا کوئی معصوم بچہ اس طرح نہیں مارا جائے گا؟ اب میرے ملک میں کسی اسکول میں کہ معصوم پھولوں کو اس طرح نہیں کچلا جائے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس طرف کام ہی نہیں کیا. ہم ایک حادثے کے بعد، ایک سانحے کے بعد دوسرے سانحے کا انتظار کرتے ہیں. پھر کوئی خدا نہ خواستہ اور ہوئے نا سانحات، یونیورسٹیز میں ہوئے ہیں، کالجز میں ہوئے ہیں، پھر کوئی سانحہ ہوگا، پھر سب سر جوڑ کر بیٹھیں گے، وہ بات ختم ہو جائے گی، اگلے سانحے کا انتظار کریں گے. خدا کے واسطے پاکستان اور پاکستانیوں پہ رحم کیا جائے، خدا کے واسطے پاکستان کے لوگوں پر رحم کیا جائے. اپنی سیٹ بچانے کے لیے دنیا کی ساری آسمان اور زمین کو ایک کر دیں. آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنی نااہلی بچانے کے لیے، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، لیکن جس ملک سے آپ یہ نام، یہ رتبہ، یہ تمام شان و شوکت آپ کما رہے ہیں، اس ملک کے معصوم بچوں کو بچانے کے لیے انفارچونیٹلی آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ملک کے حکمرانوں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میرے پاس الفاظ نہیں، اس بات پہ سیاست میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کے واسطے اس ملک کے معصوم بچوں کو بچایا جائے. آج بھی والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اعتماد کے ساتھ نہیں بھیجتے. وہ اعتماد نہیں آیا ہے، اس سانحے کے بعد بھی اعتماد نہیں آیا ہے، بدقسمتی کے ساتھ. تو خدا را یہ اس طرف مل کر کام کیجئے. پاک سرزمین پارٹی ہر مثبت کام کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. آپ دیکھیے کہ ہم نے جا کر لاہور میں بیٹھ کر، اور اس سے پہلے یہاں سے کھڑے ہو کر ہم نے ماڈل ٹاؤن کے سانحے پہ، ماڈل ٹاؤن میں معصوم لوگوں کی شہادت پہ بغیر کسی تعلق کے، چونکہ پاکستانی تھے، مظلوم تھے، ظلم ہوا تھا، مسلمان تھے، کوئی سیاست نہیں تھی، پاک سرزمین پارٹی نے سب سے پہلے ان کے لیے آواز لگائی. طاہر القادری صاحب نے فون کر کے ملنے کی خواہش ظاہر کی، پہلی فلائٹ لے کر گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو نجفی صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے، جج صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اوپر ہم نے یہ اعلان کیا کہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب خود کو قانون کے حوالے کریں. کوئی ہمارا پالیٹکس سے، سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن معصوم لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں ظلم ہوگا
پاک سرزمین پارٹی اپنا قومی اور اپنا دینی فریضہ سمجھتی ہے، دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ اگر ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے مرنے کے بعد پوچھے گا، حساب لے گا۔ تو جہاں بھی ظلم ہوگا، رنگ، نسل، زبان، مسلک کی تفریق کے بغیر ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر سنی تحریک کے سربراہ سرورت قاضی صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، اور ان کو ویلکم کرتا ہوں ان کے رفقا کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے سب لوگوں سے تعلقات رہیں گے، اور آپ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے تعلقات ہیں اور آئندہ بھی تعلقات رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر ہیں۔ میں اب ریکویسٹ کروں گا کہ سرورت بھائی کچھ کہنا چاہیں میڈیا کے سامنے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے محترم جناب مصطفیٰ کمال بھائی، انیس قائم خانی بھائی اور دیگر رضا ہارون بھائی کے تمام ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنی محبتوں میں یاد رکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے اسی طرح مل جل کر کام کریں گے، اور اس تبدیلی کے لیے جو اس ملک کے لیے اشد ضرورت ہے، اس ملک میں جو ایک ناسور ہے کرپشن، دہشت گردی، اس ملک کے امن و امان کے لیے، تو یقیناً ہم سب کو مل کر وہ کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں جو اس وقت 16 دسمبر کا ذکر ہوا، یقیناً وہ ایک بہت بڑا سہانیہ تھا جس نے اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ سانحہ نشتہ پارک کے وہ شہداء بھی ہیں، اس کے ساتھ وہ 10,000 لاشیں بھی ہیں، اس کے ساتھ وہ 70,000 لاشیں بھی ہیں جو اس ملک میں اٹھی ہیں، اور جس کے اوپر یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، جس پہ عمل درآمد ہوا۔ مصطفیٰ بھائی نے بڑی تفصیلاً اس پہ گفتگو روشنی ڈالی۔ آج جو سب سے بڑا ایک اہم ایشو ہے وہ بیت المقدس کا ایشو ہے، اور فلسطین کا ایشو ہو، برما کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، کیوں مسلمانوں کو اس دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج وہ ہمارے حکمران جو ہمارے سے ووٹ لے کر ہمارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، تو وہ کیوں بھول جاتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ یقیناً اس کے لیے بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان لیڈران کو جو ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام سے بڑی ڈیموکریسی کہیں بھی نہیں ہے۔ جو امن محبت کا درس اسلام دیتا ہے، ہم بھی آج اس کے تحت یہاں پر سب موجود ہیں۔ ہاں، آپ نے دیکھا کہ سانحہ نشتہ پارک ہو، اس کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے گھر، کسی کے دفتر کو کسی کو نقصان پہنچایا۔ تو یقیناً یہ ہمارے دین اجازت نہیں دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان وہی ہے، اچھا انسان وہی ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے۔ یقیناً دوسرا، اس میں حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس کے اوپر جو بھی ان کا وزیر خارجہ ہے جو کہ موجود نہیں ہے، ابھی بنایا ہے ریسنٹلی، اس کے اوپر یہ باقاعدہ ایکشن لے اور ہمارے جذبات کو وہاں تک پہنچائے۔ اس سلسلے میں ہم نے یقیناً 17 دسمبر کو ریلی رکھی ہے جو کہ امریکن ایمبیسی تک جائے گی، اور 6 جنوری کو شہدائے نشتہ پارک کے سلسلے میں کانفرنس بھی رکھی ہے نشتہ پارک میں، اور اس میں ہم اپنا یقیناً سیاسی طور پر بھی اپنا اعلان کریں گے۔ آج جو آنے کا مقصد وہ تھا کہ یہ اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے ہم سرو کر سکیں، اپنی خدمات دے سکیں۔ یہ وہ ہماری ٹیم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ برے وقتوں میں بھی ساتھ رہے، اور مصطفیٰ بھائی نے اور ان کے رفقا نے جس مشکل وقت میں شہر کے معاملات کو سنبھالا، اس وقت اور آج کے دور میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ اب لاشیں اٹھنا بند ہو گئی ہیں، دہشت دھونس کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ ان کی قربانیاں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی اخلاص کے ساتھ اگر رہے تو پاکستان سنی تحریک بھی یہ وعدہ کرتی ہے کہ اس کے اندر اپنا وہ کردار ادا کرے گی جس کی امید ان کو ہم سے ہے، یا ہمیں جو امید ان سے ہے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پرچم کو بلند رکھنا ہے، جس پرچم کے سائے تلے ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا۔ اس پاکستان کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، اس پاکستان کی ترقی ہم چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہوگا کہ ہم توہین عدالت کریں تو 3 وزیر اعظم فارغ ہو جائیں، 3 وزیر اعظم فارغ ہو جائیں توہین عدالت کے اوپر، جج کی توہین کرنے کے اوپر، تو کیا آقا کی ناموس اتنی ہلکی ہے کہ اس کے اوپر اگر کسی کو جانے کے لیے ہمیں احتجاجی تحریکیں چلانی پڑے؟ یقیناً میں میلاد مصطفیٰ کے شہداؤں، تاجدار ختم نبوت کے شہداؤں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اگر یہ ریزائن 22 دن پہلے ہوتا تو کیا اس ملک کے اندر یہ لاشیں گرتی؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بیرون ایجنڈا ہم پر نافذ نہ کیا جائے،
بیرونی ڈکٹیشن کے تحت کام نہیں ہونے چاہیے اس ملک میں. میڈ ان پاکستان پالیسیاں بنے, میڈ ان پاکستان ہے. اور جو ایک اور جو دل کی تکلیف ہے وہ مصطفی سے بھی ابھی ڈسکس کی تھی کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں بلوچستان میں 1.5 کروڑ روپے آپ نے ان دہشت گردوں سے جنہوں نے آپ کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا, آپ کے ملک کو نقصان پہنچایا, آپ کی ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچایا اور دہشت گردی کی, ان کے لیے آپ نے ابھی ریسنٹلی 1.5 کروڑ روپے خرچ کیا ہے, ان کا ہتھیار بھی ان سے رکھوایا. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم اس ملک کے مفاد کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی؟ ہم نے بھی جنازے اتنے ہی اٹھائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی وہ پورے پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہ میڈ ان پاکستان پالیسی بنائی جائے. یہ جو لیڈر ہیں جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے کندھوں پہ ہمارے ووٹوں سے بنے. تو ہمیں اپنی اب سوچ کو بدلنا ہے. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ سب مل کر کام کریں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہے جو ہے عدالتیں ہیں, آپ عدالتوں میں پیش کریں. آپ کسی کو جرم سمجھتے ہیں وہاں سے ثابت ہو, پھر ہم ان سے اپنا تعلق کو الگ کریں. لیکن ایک چیز پہ ڈیسائیڈ نہیں ہے, اس کے اوپر یہ فیصلے کرنا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جو پالیسی آپ کی KPK کے لیے, جو پالیسی آپ کی بلوچستان کے لیے, وہ پالیسی آپ کی پنجاب اور اپنے کراچی کے لیے بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوستوں نے جو مہمان نوازی کی, جو استقبال کی, اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں ان کی اضافہ فرمائے. اور جو سوچ لے کر یہ اٹھے, جس پرچم کو لے کر یہ اٹھے, جس پرچم کے لیے ہماری جو 22 لاکھ قربانیاں تھیں اس پرچم کے لیے تھی کہ ہم اس ملک کے اندر ایسا نظام لائیں گے جہاں تعلیم ہوگی, جہاں امن و امان ہوگا, جہاں محبتیں ہوں گی, جہاں مسلک کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ خون خرابہ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ یہ سوچ لے کر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اور بہت ساری تبدیلیاں آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. میں اگین اپنے تمام دوستوں کی طرف سے اپنے مصطفی بھائی اور انیس بھائی کا اور رضا بھائی جتنے میرے یہ ساتھی ہیں, رفقا ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عزت افزائی کا, محبت کا. اور یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں بانٹنی ہیں, ایک محبت اور ایک عزت. اور اس کا پیکج بھی نا انلمیٹیڈ ہے, اس کا ثواب بھی انلمیٹیڈ ہے, یہ اس کا لمیٹیڈ پیکج نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اور ہم نے مل کر کام کرنا ہے, کیونکہ آپ کی بھی قربانی ہے اس کے لیے کہ 135 صحافی اس راہ میں اس دہشت گردی کی جنگ لڑتے ہوئے قربانیاں دی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحافی بھائیوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے عزت افزائی فرماتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ایشوز کو آگے لے کر ڈسکس کرتے ہیں. اور یقیناً جو اس وقت جو مسنگ پرسن ہیں ان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ اس ملک کے امن کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب مل کر ہمیں کردار ادا کرنا ہے. بہت شکریہ اگین, تھینک یو تمام ٹیم کا, پاک سرزمین کے. اور انشاءاللہ اس پاک ہمیشہ یہ پاک ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی. آقا کی ناموس کے نام پر بنا ہے, انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. بہت شکریہ سب کا. نہیں یار, یہ جو ہے وہ ایک تو یہ والی گفتگو ہی پاکستان میں ختم ہو جانی چاہیے کہ کسی سے بات کرو تو سیاسی اتحاد اور الیکشن الائنس کی بات ہونی شروع ہو جاتی ہے. نواز شریف کو صاحب کو بار بار کہا جاتا تھا کہ جا کے مودی سے بات کریں, مودی سے بات کریں. تو پاکستان کو کیا ضم کرنے جا رہے تھے کیا انڈیا کے ساتھ ہیں؟ یہاں پہ یہاں آپ دشمنوں سے جا کے دوسرے ممالک سے جا کے بات کرتے ہیں, بلکہ CBMs ہو رہی ہے. نہیں بھائی, بات چیت انسان دنیا میں جہاں جہاں انسان ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں, کریں گے. یہ میرے ملک کے لوگ ہیں, میرے ملک کی پارٹیز ہیں, میرے ملک کے جھنڈے کو ماننے والے لوگ ہیں, الگ خیالات کے ہیں, الگ مسلک کے ہیں, الگ زبان کے ہیں, لیکن میرے ملک کے لوگ ہیں. میں ان سے بات نہیں کروں گا تو کس سے بات کروں گا؟ ان سے بات کر کے اپنی بات بتاتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں, اور پھر ہم دونوں ہم جتنے لوگوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے بجائے اس کے کہ ٹی وی پہ مجھے سمجھیں, مجھے سامنے بیٹھ کے سمجھ لیں, بجائے اس کے کہ میں ان کو ٹی وی کے بیانات سے سمجھوں, میں ان کو سامنے بیٹھ کے سمجھ لوں. اور پھر ہم اپنی وہ تمام اسپرٹ نیچے اتاریں جہاں پر یہ بات ہو کہ ہم اپنے خیالات اور اپنے عقائد, اپنی زبان کی بنیاد پر ہم لڑائی نہیں کریں گے, اختلافات رکھیں گے پارٹیز کی بنیاد پر, مسلک کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کریں گے. پاکستان کا سب سے بڑا نقصان اس والی بات پہ ہوا کہ ہم نے اپنے اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا, تو لاشیں گریں, ملک تباہ برباد ہو گیا. تو نہیں, آج سرورت بھائی یہاں پر ہیں, میں بھی جا چکا ہوں ان کے آفس میں, ایسی بات نہیں, ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. عمران خان صاحب کی کال آئی تھی, ان سے بات ہوئی, طاہر القادری صاحب کے پاس گئے, شیخ رشید صاحب سے بات ہوئی. سو مچ سو کہ
کون سی ایسی پارٹی ہے الطاف حسین کی پارٹی کے علاوہ؟ ان کے لوگ تو ہم سے خیر کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، وہاں سے لندن میں لوگ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اس کے گھر میں بھی جو آدمی وہ بھی ہمیں بتاتے رہتا ہے اب کیا کر رہا ہے اب کیا کر رہا ہے، تو وہ آفیشیلی نہیں ہے، وہ تو ہمارا سیٹ اپ ہے، نیٹ ورک ہے، اس کی تو خبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بقیہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس سے ہمارے تعلقات نہ ہو، جن سے ہماری بات چیت نہیں ہوتی، بات لیکن اپنی کرتے ہیں، جو ہم سب کے سامنے بات کرتے ہیں وہی بات میں اور میری پارٹی کے لوگ بند کمروں میں بھی کرتے ہیں۔ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔